الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نسل سارے دیے کم کار دیے نسل سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے میرے کار دیے جو تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے
زہرا دیوا بادی نسبہ زہرا دیوا بادی نسبہ زہرا دیوا بادی نسبہ دو جگہ تارے دیے دو جگہ تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلا حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ ملکتوں نانو پکارے دیے ملکتوں نانو پکارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے آسمیاں نو جو تارے دیے دے پتے کی گانو ساڑے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلا کہنا میں نے کلا عاجز کہنا میں نے کلا عاجز کہنا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے بولیا گل تیرے اتے مکڑی سونیا گل تیرے اتے مکڑی تیرے اتو شروع ہوئی تیرے اتو شروع ہوئی تیرے اتے مکڑی بوالیا گل تیرے اتے مکڑی سونیا گل تیرے اتے مکڑی نبیوں بھی آنا تے بندیاں بھی آنا نیکوکار آنا ہوتے آسیا بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹکڑی اے بوالیا گل تیرے اتے مکڑی سونیا گل تیرے اتے مکڑی آقا جی گل تیرے اتے مکڑی اتے سرکار وچ دو سلام نہیں رک دے دنیا دے کام کوئی چنگے نہیں لگ دے عشق والی گل تے لکایا نہیں لکڑی اے بوالیا گل تیرے اتے مکڑی سونیا گل تیرے اتے مکڑی تیرے بچوں کا سڑا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے
جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہے عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں، جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہے عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں، ان کی رحمت ان کی رحمت دو جہاں پہ محیط، ہر کسی کو حضور دیتے ہیں، ہر کسی کو حضور دیتے ہیں، ہے عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، جیوا رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ، صدیق جس لو کہتے ہیں او یار مصطفیٰ دا، ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، پوچھے آسی انہوں دسو پسند کیے، فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا، جس نے نام لے آئے انہوں صدیق اکبر، در اصل اس کیتا انکار کبریاء دا، در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کا درس کیسے دیتا ہے، خود اس نے ناموس رسالت کی کیسے حفاظت کی اور ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان کا دل دکھایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھایا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ناموس رسالت میں غداری کرتے ہیں، جس طرح کہ فرانس والوں نے کی، انڈیا والوں نے کی، اسی طرح جو لوگ محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی باتوں سے میرے محبوب کا دل دکھتا ہے۔ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک لفظ ہے رائنا۔
جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجئے. تو جب یہودیوں کو اس لفظ کا پتہ چلا تو انہوں نے اس لفظ میں سے عین کو لمبا کرنا کھینچنا شروع کر دیا، تو جس سے معاذ اللہ اس لفظ کا مطلب بنا چرواہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرما دیجئے. پھر اسی آیت میں آگے اللہ فرماتا ہے کہ بلکہ پہلے ہی میرے محبوب کی بات ذرا غور سے سن لیا کرو تاکہ انہیں دوبارہ بتانے کی بھی زحمت نہ پڑے. تو جو رب اپنے محبوب کے ایک لفظ جس میں شک ہی پایا جائے کہ اس میں بے ادبی کی شک ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بولنے سے منع فرما دے، تو جو ساری کی ساری ذات مصطفیٰ کا بے ادب کرے گا سوچے اسے اللہ کتنا عذاب دے گا. پھر حضور کریم نے اپنے ایک بال مبارک اپنے ہاتھ مبارک میں لیے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس بال مبارک کی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے جنت کی خوشبو دور رکھے گا، جس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا. تو حضرات جو بال مبارک ہے یہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کا کروڑواں حصہ ہے. سوچے جو اس بال مبارک کی توہین کرے اللہ اس پہ جنت حرام کر دے، تو جو ساری ذات مصطفیٰ کی بے ادبی کرے ناموس رسالت کا غدار ہو بے ادب ہو، سوچے اسے اللہ کتنا عذاب دے گا. حضور کریم نے خود ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو میرے اہلی جو کسی بھی نبی کے بارے میں غلط بات کرے ہلکی بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، جو کسی صحابی کو گالی دے اسے کوڑے مارو. تو حضرات یہ حضور کریم ہمیں ناموس رسالت کا درس دے رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر سے لے کے اب تک جتنے لوگوں نے ناموس رسالت پہ پہرے دیے، شہادتیں پیش کی، اپنے کسی بھی طریقے سے واز کیے، کسی بھی طریقے سے ناموس رسالت پہ پہرا دیا، تو اب آپ پہ اور مجھ پہ کیا فرض ہے کہ ہم ووٹ تحریک لبیک کو دیں. وہ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو جو حضور کے غلاموں کا ساتھ دے گا اس کا حشر نشر حضور کے غلاموں کے ساتھ ہوگا، جو غداروں کا ساتھ دے گا اس کا حشر نشر غداروں کے ساتھ ہوگا. وما علینا الا البلاغ. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم کو ووٹ تحریک لبیک کو دینا چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اکیلی جماعت ہے جو صرف اور صرف حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے. تو اگر بندہ ان کو ووٹ نہیں دیتا، تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیتا ہے، تو میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کو ووٹ دے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ختم نبوت کے خلاف ووٹ دے رہا ہے. تو آج ہم تحریک لبیک کو ووٹ دے کے ہم اپنے ایمان والے ہونا ثابت کریں گے اور ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو حضور کی ذات اقدس کے لیے کھڑے ہیں. جی سرکار جی سر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. صحیح مراد ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਦੇ ਕਿ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ. ਜੀ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، عرس پاک پہ جو محفل میلاد مصطفیٰ ہم مناتے ہیں، قبلہ ولی اعظم سائیں بابا دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سایہ، اس پر جو کرم انعامات اور نوازشیں ہیں وہ عطائے مرشد کریم سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام بری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس ہستی کا عرس پاک منایا جاتا ہے اللہ پاک اس ہستی کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس ہستی کے فیض میں بلندی عطا کر دی جاتی ہے. پھر اہل آخرت اس ہستی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں ایسے طریقے اختیار کیے ہوتے، یعنی محفل میلاد منائی ہوتی، اس کا اہتمام کیا ہوتا تو ہم پر بھی ایسے کرم ہوتے. جو محفل پاک مناتا ہے اس پر بھی بے حد انعامات ہیں.
اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چن چن کر ان لوگوں کو محفل پاک میں لے کے آتے ہیں. یہ بڑی سعادت ہے. اور سب سے بڑا جو کرم ہے ان محفلوں کا وہ یہ ہے کہ اس سے پاک منانے والا کوئی بندہ اس کی 7 نسلوں میں کوئی بدعقیدہ بچہ پیدا نہیں ہوتا. 7 نسلوں کی بخشش ہم نے پہلے بھی عطائے مرشد کریم ہمیں تو مل چکی ہے. سائیوں نے بڑی شفقت فرمائی ہے. یہ ہمارے سلسلے پہ خاص کرم ہے. تو یہ اب تصدیق بھی ان باتوں کی ہو گئی کہ اس سے پاک کی محفلیں منانے والوں کی 7 نسلوں میں کوئی بدعقیدہ بچہ پیدا نہیں ہوتا. پھر میاں وقار صاحب ہیں, خلیفہ میاں وقار صاحب, ان کے والد گرامی پروفیسر عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی عیسائیوں کی عطا سے بڑے صاحب نظر ہوئے. انہوں نے آخرت سے پیغام بھیجا, کہا کہ میرے عرص پاک کی محفل منانے سے جہاں اللہ نے میری بخشش کی اور درجات بلند کیے, وہاں آپ سب کے لیے بھی خوشخبری ہے. وہ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ نے سب کی بخشش فرما دی. اس لیے ایسی محفلوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آخری فکرے سے یہ ہے کہ جب پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس مبارک منایا گیا تو خلیفہ وقار صاحب جو ان کے ساتھ جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ والد صاحب نے فرمایا کہ جو میرے عرس میں آیا اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی, اور عرس مبارک کی وجہ سے اللہ نے میرے درجات بلند کریے اور میری بھی بخشش فرما دی. ان کے درجات, پروفیسر صاحب کے درجات بلند ہو گئے, اور جو عرس مبارک میں آئے ان سب کی بخشش ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بڑا ہی گناہ گار تھا. اس کی 300 400 500 سال عمر بتاتے ہیں, نہ اس کو اپنے کا خیال نہ پرائے کا خیال. وہ بڑا ہی گناہ گار تھا, نہ کبھی شریعت پر عمل کیا. جب وہ مرا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے وچ ایک بندہ سی, اودی 500 سال یا جنی بھی اودی عمر سی, گناہ ہی گناہ, نہ اپنے دا خیال نہ پرائے دا لحاظ. جی جنازے کا موسیٰ علیہ السلام دا امتی. جی تو اس کی اتنی عمر تھی, نہ اپنے کا خیال نہ پرائے کا خیال. لوگوں جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر گلیوں میں محلوں میں گھسیٹا اور آخر پر روڈ پر پھینک دیا تاکہ اس کی لاش کو کبوے کھائیں, چیلے کھائیں اور ان کو کوئی ٹھنڈ پڑے. ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بخشا ہوا بندہ فلاں جگہ پر پڑا ہے, اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور جا کر اعلان کرو جو بندہ اس کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر آئے, لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم دیا ہے. تو لوگوں نے کہا کوئی ایسا نیک بندہ تو نہیں ہے, ہاں ایک بندہ ہے جس کو ہم نے روڑی پر پھینک دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا, اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اعلان کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو بندہ اس کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ بخشا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی نماز جنازہ پڑھی. کفن دفن کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. جنازہ پڑے گا بخشا جائے گا, اور جو پڑھا نیک بندہ اس کا جنازہ گناہ گار کا وہ بخشا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی نماز جنازہ پڑھی. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ اتنا گناہ گار تھا, اس کے بخشنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ مجھے اس کی ایک بات کا لحاظ ہے. اس نے ایک دن تورات کتاب کھولی تھی, اس میں میرے نبی کا نام احمد لکھا ہوا تھا. اس نے اس کو محبت سے پڑھا اور اس پر بوسہ دے دیا. مجھے یہ اس کا بڑا ہی لحاظ آیا ہے. تو میں نے اس کے صدقے جتنے بھی لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ان کو بھی بخش دیا ہے. اور یہی نہیں 70 حوروں کا نکاح جنت میں اس کے ساتھ کر دیا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی کر دے. وہ اپنی نبوت دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا حق کوئی دعا کرتے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے
کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اگر وہ گناہگار ہے تو جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں ان کی وجہ سے وہ بخشا جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر بندہ نیک ہے تو اللہ کا ولی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اگر وہ گناہگار ہیں تو وہ بھی بخشے جائیں گے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اثر آپ کا چہرہ انور اے میرے بندہ پرور پڑ گئی جس پہ دم دم آ گیا پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام مصطفیٰ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لا پھر روزے کو دیکھا سکون مل گیا تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام سیدوں سرور محمد نور جان بہترینوں میں تر شفیع مجرمان بہترینوں میں ترین انبیاء جس محمد نیز در ارض و سما جز محمد نیز در ارض و سما جی انشاءاللہ کی میاد پیدا
قبول. پڑھنا پڑھنا رہو. انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بی سہل لنا اشکالنا. قوت عشق سے الفت کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کتنے ویکھن تو پہلے من نہ جائیے یا رسول اللہ. مولا حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما. نبی نالین پاک کے صدقے دوستان دی سلسلے دی ہر بندے دی نیک آرزو پورا فرما. مولا بے نبی پاتے درود جتنا تیرے نزدیک اجزا دا شمار, جتنے درختان دے پتے پانی دے قطرے ریت کے ذرے نے, اتنی تیری رحمت کا جتنا تیرا فضل ہے. مولا یہ صلی وسلم دائماً ابدا ابدا کثیرا کثیرا. کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ. کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.